جو میرا مال ہے یہ کس مد میں نے کمایا ہے۔ حدیث میں آتے ہیں القاسب و حبیب اللہ کی محنت کار اللہ کا دوست ہے، لیکن ہر بندے کو اپنی آمدنی کا انکم کا پتہ ہے کہ میں نے کس طرح مال کمایا ہے اور میں نے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ مجھے اپنے مال کا پتہ ہے اور آپ کو اپنے مال کا پتہ ہے کہ کس ذرائع سے میں حاصل کر رہا ہوں یا میں نے کہاں سے کمانا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مال حلال ہے، اگر اس میں وہ صدقہ دے رہا ہے کسی مصرف میں، مدرسے پہ خرچ کر رہا ہے، یتیموں پہ خرچ کر رہا ہے، بیواؤں پہ خرچ کر رہا ہے، مساکین پہ خرچ کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا صدقہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ الصدقہ ترد البلا، کہ صدقہ آزمائش سے انسان کو ٹال دیتا ہے، جو آزمائشیں اس کے اوپر آنی چاہتی ہیں تو اللہ پاک کے صدقے کی بدولت اس کی وباؤں کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ مال حلال ہو، لیکن ایک بندہ ہے اس کا مصرف ایسا ہے کہ جس سے وہ کما رہا ہے، چوری کا پیسہ ہے یا منشیات کا ہے، سمگل کا ہے۔ ہر بندے کو اپنا ذریعہ پتہ ہے کہ یہ میں نے مال کہاں سے کمایا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نام پہ صدقہ دینا چاہتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا صدقہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو مال دے رہا ہے اگرچہ جس کو دیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو دینے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نے مال جو کسی کو دیا ہے، کسی یتیم کو دیا ہے، کسی بیوہ کو دیا ہے، فقراء کو دیا ہے، یا مدارس میں خرچ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا صدقہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے، جس کو دے رہا ہے اس کو تو نہیں پتہ، لیکن جس کا مال ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نے کہاں سے کمایا ہے، میں پھر کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس لیے کہ وہ حلال مال نہیں، وہ حرام سے صدقہ دے رہا ہے، تو یہ کل قیامت کے دن پکڑ کا ذمہ بنے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہی مال ہے، منت مان لی ہے کہ میرا کام درست ہو گیا تو میں کسی مدرسے میں یا خیرات کر دوں گا یا کوئی پیسہ استعمال کر دوں گا۔ اب اس نے منت مان لی ہے، 5,000 ہے، 10,000 ہے، یا بکری کی منت مان رہی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ صدقے کا مسئلہ اور ہے لیکن منت کا مسئلہ اور ہے۔ اب منت میں اگر وہ پیسہ استعمال کر رہا ہے، یعنی 5,000 اس نے منت مانی ہے کہ میرا کام درست ہو گیا تو یہ میں 5,000 روپیہ صدقہ کر دوں گا یا میں یہ بکرا ذبح کر دوں گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر جو منت مانی ہے اس کا مصرف ٹھیک ہے، یعنی جو اس نے کمایا ہے پیسہ وہ حلال کا ہے تو وہ قابل قبول ہے، لیکن جو اس نے کمانے والا پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ حلال نہیں ہے، حرام کے ذریعے اس نے کمایا ہے اور وہ منت میں استعمال کر رہا ہے، منت کے طور پہ مدرسے پہ دے رہا ہے یا بکرا ذبح کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ وبال جان ہے، لیکن منت اس کے ذمہ واجب ہے، اس لیے کہ منت کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے اوپر چیز واجب کر دی ہے کہ یہ میں جب بھی میرا کام ہو گیا میں نے 5,000 روپے دینے ہیں یا میں نے بکرا ذبح کرنا ہے۔ اب اس نے بکرا اگرچہ ذبح کر دیے، 5,000 بھی اس نے دے دیے، لیکن جو اس نے پاکٹ سے 5,000 دیں اس کو پتہ ہے کہ یہ جو میں 5,000 دے رہا ہوں یہ میری حلال کی آمدنی نہیں ہے، یا جو میں بکرا ذبح کر رہا ہوں یہ میری حلال کی آمدنی نہیں ہے، رین کا مال ہے، سود کا مال ہے، منشیات کا مال ہے یا غصب کا مال ہے، یہ ایسے مال ہے اس کو پتہ ہے کہ جو میں نے مال دیا ہے 5,000 یہ میرے لیے حلال نہیں ہے بلکہ میں نے کسی اور مت پہ استعمال کیا ہے، تو وہ خرچ کر رہا ہے اگرچہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ منت میری ادا ہوگی۔ فقہا فرماتے کہ وہ منت اس کی ادا نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ذمے اب بھی واجب ہے، اس لیے کہ جو اس نے صرف کی ہے، مصرف پہ استعمال کی ہے، مصرف ٹھیک ہے لیکن جو پیسے استعمال کر رہا ہیں وہ اس کے ناجائز حرام کے پیسے ہیں، چوری کے پیسے، غصب کے پیسے ہیں، تو وہ حلال مال آپ کا استعمال ہوگا، حرام مال سے آپ نے جس مصرف میں بھی استعمال کی تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی ادائیگی نہیں ہوئی، بلکہ جب بھی اللہ نے آپ کو حلال مال کی توفیق دی ہے تو یہ 5,000 جب بعد میں دیں گے حلال مال سے تب آپ کی منت پوری ہوگی، جو پہلے آپ نے حرام مال سے دی ہے یہ اس کے ذمہ باقی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔